السلام علیکم کلاس، صبح خیر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنا آج کا اردو کا کام شروع کرتے ہیں۔ اپنی اردو کی کتابیں صفحہ نمبر 9 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 9 پر آپ کے پاس ایک گھر کی تصویر ہے، یعنی گھر میں رہنے والے تمام افراد کی تصویر ہے۔ بیٹا آپ سب سے پہلے تو ہم کچھ بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اکیلے کیوں نہیں رہتے؟ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں باقی افراد کیوں رہتے ہیں؟ ہم اپنی فیملی کے ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ ہم اکیلے کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیونکہ بیٹا ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، ہمیں فیملی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی انسان اس دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے باقی لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی گھر میں رہنے والے تمام افراد فیملی ہوتے ہیں یا پھر خاندان ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سعد کے خاندان کی تصویر بنی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ہر بچے کا اپنا خاندان ہوتا ہے۔ میرا اپنا خاندان ہے، میرے خاندان میں میرے لوگ رہتے ہیں۔ آپ کا اپنا خاندان ہے، آپ کے خاندان میں آپ کے لوگ رہتے ہیں۔ مثلاً امائمہ کے خاندان میں کون کون رہتا ہے؟ ہو سکتا ہے امائمہ، اس کی امی، اس کے ابو، اس کے بہن بھائی رہتے ہوں، اور ہو سکتا ہے علیشہ کے خاندان میں صرف علیشہ ہو اور اس کی امی اور ابو ہوں۔ اسی طرح محمد بن قاسم کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ یہ محمد بن قاسم کو پتہ ہوگا۔ ہر بچے کا اپنا خاندان ہوتا ہے۔ کچھ بچوں کے خاندان میں، کچھ بچوں کے گھر میں دادا دادی، پھپھو چاچو سب رہتے ہیں، اور کچھ بچوں کے گھر میں صرف ماما بابا، بہن بھائی اور وہ خود رہتے ہیں۔ کچھ بچوں کی بہنیں ہوتی ہیں، بھائی نہیں ہوتے۔ کچھ بچوں کے بھائی ہوتے ہیں، بہنیں نہیں ہوتی۔ اور کچھ بچوں کی صرف ایک بہن یا ایک بھائی ہوتا ہے، اور کچھ کے زیادہ بھائی ہوتے ہیں اور زیادہ بہنیں بھی ہوتی ہیں اور وہ خود بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک گھر میں رہنے والے تمام لوگ خاندان ہوتے ہیں، فیملی ہوتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتے ہم، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ایک تصویر ہے، ٹھیک ہے؟ تصویر میں آپ کو تمام لوگوں کا تعارف کروایا گیا ہے۔ یہ سعد، علی اور زارا کے خاندان کا تعارف ہے۔ اس خاندان میں کون کون ہے؟ ایک امی ہیں جو کہ یہ ہیں اوپر، ان کے ساتھ ابو کھڑے ہوئے ہیں، اور امی کی گود میں سعد ہے، ٹھیک ہے؟ نیچے دیکھیے، نیچے آپ کے پاس سب سے پہلے علی کی تصویر ہے۔ علی کے ساتھ دادی جان بیٹھی ہیں، اور دادی جان کے بالکل ساتھ بلی بیٹھی ہے۔ اس طرف دیکھیے تو اس طرف دادا جان ہیں، دادا جان کے پاس زارا بیٹھی ہے، اور دادا جان کے دوسری طرف طوطا بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی کہ طوطا اور بلی ان کے، یعنی کہ سعد، علی اور زارا کے پالتو جانور ہیں۔ پالتو جانور تو پتہ ہے نا آپ کو کہ کیا ہوتے ہیں؟ پالتو جانور وہ ہوتے ہیں جو ہم گھر میں پال لیتے ہیں، جو ہم گھر میں پال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہم اگر گھر میں پالیں تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو طوطا بیٹھا ہوا ہے، طوطا ہے، پھر زارا بھی ہم نے دیکھ لی۔ اس کے علاوہ صوفے کے نیچے ایک گڑیا پڑی ہوئی ہے۔ یہ گڑیا کس کی ہوگی؟ کیا علی کی گڑیا ہوگی؟ نہیں، شاید یہ علی کی گڑیا نہیں ہے، یہ شاید زارا کی گڑیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک گیند پڑی ہوئی ہے۔ اس گیند سے ہو سکتا ہے کہ علی اور زارا دونوں کھیلتے ہوں، کیونکہ ساتھ تو ابھی چھوٹا ہے نا، تو ابھی علی اور زارا ہی کھیل سکتے ہیں، تو وہ دونوں کھیلتے ہوں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ گڑیا کے ساتھ علی اور زارا دونوں ہی کھیلتے ہوں، صرف زارا نہ کھیلتی ہو، علی بھی اپنی بہن کے ساتھ مل کے کھیلتا ہو۔ کھیل سکتا ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا اس کے علی کے کھیلنے میں۔ تو یہ ہے علی، زارا اور سعد کا خاندان۔ علی، زارا اور سعد کے خاندان میں آپ مجھے بتائیں کہ علی کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ علی کی ایک بہن اور ایک بھائی ہیں۔ زارا کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ زارا کی اس کے علاوہ کوئی بہن نہیں ہے، اور زارا کے 2 بھائی ہیں، ایک علی اور ایک سعد۔ علی اور زارا کے امی ابو بھی ہم نے دیکھ لیے، اور ان کے ساتھ ان کے دادا دادی بھی رہتے ہیں، اور ان کے 2 پالتو جانور ہیں، ایک ہے بلی اور ایک ہے طوطا، اور ان کے اس تصویر میں ان کے 2 کھلونے بھی پڑے ہوئے ہیں، ایک ہے گڑیا اور ایک ہے گیند۔ اب آ جاتے ہیں زبانی سوالات کی طرف۔ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ یہ سوال میں آپ کو کاپی پہ نہیں کرواؤں گی، یہ آپ نے خود اپنی کاپیوں پہ کرنے ہیں، یہ آپ نے گھر سے کر کے لانے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، وہ کون کون ہیں؟ مثلاً میں اگر لکھوں تو میں لکھوں گی کہ میرے گھر میں 9 لوگ رہتے ہیں، ان میں میرے امی ابو بہن بھائی سب لوگ شامل ہیں، اور میں ان کے نام بھی لکھوں گی یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کہ امی ہیں، ابو ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں،
میرے بھائی ہیں، دوسرے بھائی ہیں، ان کی مسز ہیں، یہ تمام لوگ میرے گھر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کون کون ہیں. مثلاً اگر آپ کے ساتھ دادا دادی رہتے ہیں تو آپ نے ان کا بھی بتانا ہے. اگر آپ کے ساتھ پھپھو چاچو رہتے ہیں تو آپ نے وہ بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے آپ کا، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ محمد بن قاسم کے جتنے بہن بھائی ہوں گے وہ محمد بن قاسم لکھیں گے کہ میرے 4 بہن بھائی ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں. علیشہ کے جتنے بہن بھائی ہوں گے وہ علیشہ لکھیں گی. سمیر کے جتنے ہوں گے وہ سمیر لکھیں گے. فاطمہ کے جتنے ہوں گے وہ فاطمہ لکھیں گی. امائمہ کے جتنے بہن بھائی ہوں گے وہ امائمہ لکھیں گی. کاشف کے جتنے بہن بھائی ہوں گے وہ کاشف لکھیں گے. ہر بچہ لکھے گا کہ اس کے کتنے بہن بھائی ہیں. آپ سب ایک ساتھ کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ نے بتانا ہے کہ آپ سب بہن بھائی مل کر ساتھ میں کیا کیا کام کرتے ہیں. مثلاً ہو سکتا ہے کہ آپ لکھیں کہ ہم سب مل کر گھر کا کام کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سب مل کر لکھیں کہ ہم سب مل کر کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سب جو جو کام ساتھ ساتھ مل کر کرتے ہیں وہ سب آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں اگلے سوال میں. اس کے علاوہ تیسرا سوال ہے آپ کے پاس، آپ اپنے خاندان کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ بھائی میں تو اپنے خاندان کا خیال ایسے رکھتی ہوں کہ میں سب کی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتی ہوں. میں گھر صاف رکھتی ہوں، میں گھر گندا نہیں کرتی، میں اپنی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہوں. میں اپنے خاندان کا خیال ایسے رکھتی ہوں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے خاندان کا خیال کیسے رکھتے ہیں، اور اس کا جواب بھی آپ نے اپنی کاپی پر نوٹ کرنا ہے. صفحہ نمبر 10 پر آ جائیے. یہاں پر آپ نے ملانا ہے. ملائیے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو تعارف ہو گیا نا، یہاں پہ آپ نے سب کی شکلیں تو دیکھ لی. اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، آپ نے الفاظ کو ان کی تصاویر کے ساتھ ملانا ہے. مثلاً سب سے پہلے دیکھ لیجئے، بے لام بل، لام چھوٹی ہے لی، بلی. تو بلی کو ہم نے بلی کی تصویر کے ساتھ میچ کر لیا، ملا لیا. اگلا لفظ ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے، دال الف دا، دال الف دا، دادا. جیم الف جا، نون جان، دادا جان. تو دادا جان کہاں بھی بنے ہوئے ہیں، یہ سب سے اوپر بنے ہوئے ہیں، تو دادا جان کو دادا جان کے ساتھ ملا لینا ہے. الف میم ام، میم چھوٹی ہے می، امی. امی کو امی کی تصویر کے ساتھ ملانا ہے. زارا، زیلف زا، ریلف را، زارا کو آپ نے زارا کی تصویر کے ساتھ ملانا ہے. اور اسی طرح باقی تمام الفاظ کو ان کی تصاویر کے ساتھ ملانا ہے. یہ آپ کا دوسرا کام ہے آج کا. سب سے پہلا ہے آپ نے صفحہ نمبر 9 کے سوالات اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں. صفحہ نمبر 10 آپ نے اپنی کتاب پر ہی کرنا ہے. اور اب آ جائیے صفحہ نمبر 12 پر. صفحہ نمبر 12 پر آپ کے پاس حروف کے توڑ بھی دیے گئے ہیں اور جوڑ بھی دیے گئے ہیں. آپ کو جو جوڑ دیے گئے ہیں آپ نے ان کے توڑ کرنے ہیں، جو توڑ دیے گئے ہیں ان کے آپ نے جوڑ کرنے ہیں. مثلاً سب سے پہلے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو کتاب والوں نے خود کر کے دیا ہے. کاف الف کاٹ ٹے کیا بن گیا، کاٹ. تو انہوں نے آگے آپ کو لکھ کے دے دیا. اسی طرح اگلا حرف دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، لام الف لا، لام کیا بن گیا، لال. تو میں نے لکھ دیا لال. اگلا حرف کیا ہے، ہے الف ہا رے کیا بن گیا، ہار. تو وہ بھی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. اب اگلے میں دیکھیے، اگلے میں الگ کرنا ہے، الگ کیجئے. تے الف تا رے، تار لکھا ہوا ہے، ہم نے ہر حرف کا توڑ کرنا ہے. پورا لفظ ہے اس کے حرف کا توڑ کرنا ہے. مثلاً تے الگ کر دیا، الف الگ سے لکھا، رے الگ سے لکھا، تے الف رے. اسی طرح اگلے میں دیکھ لیجئے، نون الف نا، نون نان ہے تو نون ایک طرف لکھا، نون پھر الف اور پھر نون. اسی طرح گاف الف گا، لام گال ہے، گاف الف اور لام آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نیچے آ جائیے، نیچے آپ کو دیا ہوا ہے ایک کاپی میں کام کرنا ہے. آپ نے ملائیے، چے الف چا ٹے کیا بن گیا، چاٹ. تو یہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے. جیم الف جا لام جال. تو یہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں گے. سین الف سا تے سات، صاد الف سا فے صاف، غین الف غا رے غار، میم الف ما نون مان، نون الف نا چے ناچ. پھر الگ کرنا ہے، الگ کیجئے. بے الف با تے بات. اس میں کون کون سے حروف استعمال ہو رہے ہیں، بے، الف اور تے. تو آپ نے ان تمام حروف کو الگ کر دینا ہے. پے الف پا نون، پان میں کون کون سے حروف استعمال ہو رہے ہیں، پے، الف اور نون. آپ نے ان تمام کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے. بیٹا اپنا کام بالکل ایسا ہی کرنا ہے جس طرح آپ کو کاپی میں، کتاب میں یہ اوپر کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے. جو ملانے والے الفاظ ہیں ان کو اسی طرح لکھنا ہے، آگے اسی طرح ایکول ڈالنا کا نشان ڈالنا ہے اور آگے ملا کر لکھنا ہے.
الگ کرنے والے الفاظ کو آپ نے اسی طرح جڑا ہوا لکھنا ہے، اس کے آگے ایکول کا سائن ڈالنا ہے اور اس کے آگے حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جائیے، آپ کو اب جڑے ہوئے حروف دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو مزید جوڑنا ہے۔ مثلاً بے الف با دیا اور بے الف با دیا، کیا بن گیا؟ بے الف با بابا، نون الف نا نانا، میم الف ما رے الف را، کیا بن جائے گا؟ مارا، تو آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اسی طرح اگلے پہ دیکھ لیجیے، اگلا ہمارے پاس کیا ہے؟ بے الف با جیم الف جا باجا، آپ نے ان تمام حروف کو الگ الگ کرنا ہے، بے الف جیم الف۔ اسی طرح اگلے دو بھی ہیں، ایک میں نے کر کے دکھا دیا آپ کو، اگلا آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتا ہے کاپی میں کام۔ کاپی میں کام کرنے کے لیے بھی آپ کو جس طرح میں نے ابھی اوپر بتایا اسی طرح آپ نے یہ والے بھی کرنے ہیں۔ ملانے والے الفاظ کو بالکل ایسے ہی لکھنا ہے جس طرح آپ کی کتاب میں لکھے گئے ہیں، اور الگ کرنے والے الفاظ کو بالکل ایسے ہی کرنا ہے جس طرح آپ نے ابھی اپنی کتاب میں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نیچے آ جائیے، لکھیے یہ باغ صاف ہے، یہ ہے یہ، بے الف با غین باغ، صاد الف صاف ہے صاف، ہے بڑی ہے صاف ہے، واو ہے وہ، کاف الف کا لام الف لا کالا، تے الف تا لام الف لا تالا، ہے بڑی ہے وہ کالا تالا ہے۔ بیٹا آج کا کام ہمارا تھوڑا زیادہ ہے، لیکن ہم اب زیادہ کام ہی کیا کریں گے۔ صفحہ نمبر 9 آپ نے اپنی کاپی پر کرنا ہے، صفحہ نمبر 9 کے سوال 1 2 3۔ صفحہ نمبر 10 آپ نے اپنی کتاب پر کرنا ہے، صفحہ نمبر 12 آپ نے اپنی کتاب پر بھی کرنا ہے، اور جو کاپی میں کام کرنے والا ہے وہ آپ نے اپنی کاپی پر کرنا ہے۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کسی بھی وقت واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، یا پھر اسکول بھی آ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا کام نہایت صاف ستھرا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔